بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں عربی ڈاکٹر پاکستانی نرسز کو کیوں رکھتے ہیں اور ان کو لاکھوں میں سیلری دے کر کیا کام کرواتے ہیں؟ ایسا خطرناک راز جسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور میں بہت خوش تھی۔ دراصل ہر مہینے ہی پہلی تاریخ کو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ تنخواہ ملنے کا دن ہوتا تھا، لیکن یہ خوشی بس کچھ ہی پل میں کافور ہو جاتی جب تنخواہ میرے ہاتھ میں آتی اور لگی بندھی تنخواہ سے گھر کے سارے اخراجات بھی پوری طرح نکل نہ پاتے اور پھر جلد ہی میں دوبارہ ادھار لینے پہ مجبور ہو جاتی۔ یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا نرسنگ کا کورس پورا ہوگا، ہسپتال میں نوکری لگے گی اور میرے حالات بدل جائیں گے۔ میں خود کافی کماؤں گی تو گھر کا خرچ چلانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ شوہر جب سے مجھے چھوڑ کر گیا تھا مجھ پر 2 بچوں کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی اور میرے بھائی میرے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے پہلے نرسنگ کا 6 مہینے کا کورس کیا اور اب جب ہسپتال میں نوکری لگی تو تنخواہ بہت ہی معمولی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں 20,000 میں گزارا کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس سے زیادہ تنخواہ اسپتال والے دینے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے کئی اور اسپتالوں میں بھی پتہ کیا، لیکن سب جگہ کم سے کم اتنی ہی تنخواہ مل رہی تھی، اس لیے مجبوراً میں اسی اسپتال میں گزارا کرنے لگی۔ آج بھی جب تنخواہ ہاتھ آئی تو میں نے بچوں کے اسکول کی فیس بھری اور ان کی ضرورت کا کچھ سامان خرید کر بقیہ پیسے خرچے کے لیے بھابھی کے ہاتھ پہ رکھ دیے تاکہ وہ روز روز کے تانے نہ سنائیں۔ اس کے بعد میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ بچے کہ میں اپنے روز کی آنے جانے کا کرایہ ادا کر سکتی۔ تھوڑی دیر پہلے والی خوشی دوبارہ سے پریشانی میں تبدیل ہو گئی تھی اور میں سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کب تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں زندگی سے ہی مایوس ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر اپنی کسی محبوبہ کی خاطر مجھے میرے بچوں کے ساتھ میرے مائکے چھوڑ گیا تھا اور تب سے ہی زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر میری اور بچوں کی خبر نہیں لی تھی، اس لیے مجھے اس سے مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں تھی۔ میں اسی طرح پریشان سی کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب ہی میری ممانی کی بہو نائلہ میرے کمرے میں چلی آئیں۔ اس کی میری بھابھی سے بڑی دوستی تھی اور اب بھی وہ ان سے ہی ملنے کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں خود سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری بھابھی نے کبھی اسے میرے کمرے کا رخ کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر نائلہ بھابھی کو سلام کیا تو وہ میری شکل دیکھ کر کہنے لگی، نہیں تم تو بڑی پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ میں واقعی بہت پریشان تھی، اس لیے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور انہیں بتایا کہ تنخواہ کم ہے، خرچے زیادہ، بچوں کے ساتھ 100 مسئلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ سب کب تک ایسے ہی چلے گا۔ دوسری شادی کا سوچتی ہوں تو بھی ہال اٹھنے لگتے ہیں کیونکہ 2 بچوں کا ساتھ ہے، سوتیلا باپ نہ جانے کیسا ہوگا۔ میری بات سن کر نائلہ کہنے لگی، اس لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں، میرے پاس تمہاری پریشانی کا ایک بہت اچھا حل ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے حالات بدل سکتے ہیں۔ نائلہ کی بات سن کر میں چونکی کیونکہ مجھے لگا شاید وہ بھی کوئی رشتہ ہی لائی ہوگی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرے لیے کافی رشتے آئے تھے کیونکہ میں جوان اور خوبصورت تھی، لیکن بچیوں کی وجہ سے مجھے دوسری شادی کے نام پر بہت خوف آتا تھا۔ لیکن نائلہ نے شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ بڑے آرام سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں اور تم یہاں کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لو، 25-30 ہزار سے زیادہ کوئی تمہیں تنخواہ نہیں دے گا، اور تم بھی جانتی ہو کہ اتنے کم پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ پھر تمہارے ساتھ تو بچیاں بھی ہیں، تم کسی باہر کے ملک میں نوکری کیوں تلاش نہیں کرتی؟ نائلہ کی بات سن کر میں پوری طرح حیران ہوئی تھی کہ میں تو بچوں کے ساتھ کون سے ملک میں جا کر نوکری کر سکتی ہوں۔ نائلہ نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا، کہنے لگی، عربی ممالک میں اسپتالوں میں نرسنگ سٹاف کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کی عربی عورتیں یہ کام نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ پاکستانی اور ہندوستانی عورتوں کو رکھتے ہیں۔ میرا بھائی بھی سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے، اگر تم کہو تو تمہارے لیے کوئی کام تلاش کروا دیتی ہوں۔
تم بچیوں کو اپنی بھابھی کے پاس چھوڑ کر چلی جانا۔ جب تم ریال میں پیسے بھیجو گی تو تمہاری بھابھی خود تمہارے بچوں کا خیال رکھیں گی، بلکہ واری صدقے جائیں گی۔ نائلہ نے عذرائے ہمدردی مجھ سے یہ بات کی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں بھائی، میں بچیوں کو بھابھی کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ میری بچیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں، اگر میں اپنی بچیوں کو ان کے حوالے چھوڑ کر جاؤں گی تو نہ جانے وہ کیا کریں گی۔ میری بات سن کر نائلہ مسکرائی اور کہنے لگی، پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جب تم باہر کے ملک سے پیسہ بھیجو گی تو تمہاری یہی بھابھی تمہارے تلوے چاٹیں گی۔ تمہاری بھابھی میری دوست ہے، اس لیے میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اب بھی جب تم خرچے کے پیسے اس کے ہاتھ میں دیتی ہو تو وہ تمہیں کتنے آرام سے 3 وقت کا کھانا دیتی ہیں۔ جب تم زیادہ پیسے دو گی تو تمہاری بچیوں کا خیال بھی رکھ لے گی، اور پھر کسی نے کہا ہے کہ تم ہمیشہ وہیں رہ جاؤ، کچھ وقت نوکری کر کے اچھے خاصے پیسے جوڑ لینا اور پھر واپس آ جانا۔ اس طرح تمہاری بچیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، ورنہ تم یہیں جوتے چٹکھاتی رہو گی اور کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ نائلہ کی بات کافی حد تک درست تھی، پھر بھی دونوں بچیوں کو یہاں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اس لیے میں نے نائلہ کو کوئی خاص جواب نہیں دیا اور وہ واپس چلی گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر تیسرے دن میری بڑی بیٹی جو 8 سال کی تھی، اس کو شدید بخار ہو گیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کی دوائیوں کا انتظام کر سکتی۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسپتال میں کسی کے پاس بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور اس نے ہم ساری نرسوں کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے تھے۔ انہی پیسوں سے میں نے اپنی بیٹی کو دوا دلائی اور پھر اس کا خیال رکھنے لگی، لیکن اس چکر میں میری اسپتال سے 2 دن کی چھٹی ہو گئی اور اسی وجہ سے مجھے فارغ کر دیا گیا اور میری نوکری ختم ہو گئی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ نائلہ کا دوبارہ چکر لگا، اور پھر جب اس نے وہی بات دوبارہ دہرائی تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ یہاں رہنے کا مطلب تھا کہ ہم ساری زندگی اسی چکر میں پھنسے رہتے اور میری بیٹیوں کے مستقبل کے بھی کچھ نہیں میں کر پاتی۔ کچھ وقت دل پر پتھر رکھ کر اگر میں انہیں بھابھی کے پاس چھوڑ جاتی تو ان کا مستقبل سنور سکتا تھا۔ نائلہ نے میرے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور میرے سامنے ہی اپنے بھائی کو فون کر کے میری نوکری کی بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے اچھے وقت پر فون کیا ہے، کل ہی ایک اسپتال میں نرسنگ سٹاف کے لیے ویکینسیز آئی ہیں، میں بات کرتا ہوں، تم ناہید کے سارے کاغذات تیار کروا دو۔ نائلہ کہنے لگی کہ دیکھو، شاید اللہ نے تمہارے لیے یہی راستہ رکھا ہے، نوکری بھی زیادہ تلاش نہیں کرنی پڑی اور انتظام ہو گیا، تم کاغذات کی تیاری کرو۔ میں نے اپنے بھائی کو ساری بات بتائی تو وہ بھی خوش ہوئے اور بولے، بچیوں کی فکر نہ کرو، پابندی سے پیسے بھیجتی رہنا، میں ان کی پڑھائی وغیرہ کا خیال خود رکھ لوں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیسے کی دنیا ہے۔ میرے باہر کی نوکری کا سن کر میرے بھائی کے لہجے میں بھی بہت مٹھاس گھل گئی تھی، جبکہ یہی بھائی مجھ سے اور میری بچیوں سے دور دور رہا کرتے تھے۔ میں نے کاغذات تیار کروائے اور پھر نائلہ نے آ کر بتایا کہ ٹکٹ وغیرہ کا سارا خرچہ اسپتال والے خود بھیجیں گے، اسپتال کے پچھلے حصے میں ہی مجھے رہائش بھی دے دی جائے گی، اور جو پیکج نائلہ نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سعودی عرب میں نرسنگ سٹاف کو اتنی زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ نائلہ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ہر مہینے 10,000 ریال ملیں گے، اور جنہیں اگر میں پاکستانی روپیوں میں دیکھتی تو کوئی 7.5 لاکھ روپے بنتے تھے۔ اگر میں ایک مہینے میں اتنے پیسے روپے کماتی پاکستان میں تو کچھ ہی مہینوں میں میرے پاس بہت زیادہ پیسے جمع ہو جاتے، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ کر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت خوف تھا کہ میں اپنی بچیوں کو کس طرح چھوڑ کے جاؤں گی، اتنی تنخواہ کا سن کر وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ 1 سال میں ہی میں اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کرنے میں قابل ہو جاؤں گی۔ اسپتال والوں نے جلدی مجھے ویزا اور ٹکٹ بھی بھجوا دیا اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی بھابھی کے حوالے کر کے خود سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے سعودی عرب کے شہر ریاض میں بلوایا گیا تھا، اور یہ ایک چھوٹا سا اسپتال تھا جہاں مجھے کام کرنا تھا۔ جب میں اسپتال میں پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے ایک عربی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور رہائش کے لیے مجھے اسپتال کے پیچھے ہی کیمپس میں جگہ دی گئی ہے۔ میرا عربی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن اس عربی ڈاکٹر کی اردو کافی حد تک بہتر تھی، کیونکہ یہاں پر بہت سے پاکستانی لوگ علاج کے لیے آیا کرتے تھے، اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہم دونوں کو ہی انگریزی زبان کافی حد تک آتی تھی۔
اس لیے بات چیت میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اور بھی ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا۔ مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، میں اس کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی اور چند ایک مریض آئے۔ اس طرح دوپہر ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس اسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا، نہ ہی ڈاکٹر زیادہ توجہ کے ساتھ مریضوں کو چیک کرتی تھی۔ لنچ ٹائم کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں حیران ہوئی کہ میری نوکری تو اسپتال تک تھی، پھر میں ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جا رہی ہیں؟ لیکن میں نے زیادہ سوال جواب نہ کیا اور ڈاکٹر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سے علاقے میں داخل ہوئی اور ایک جگہ رک گئی۔ ڈاکٹر گاڑی سے نکل کر مجھے اشارہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی کہ میں اس کا بیگ اٹھا کر لے آؤں۔ میں نے اس کا ڈاکٹروں والا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں نوکری کے پہلے ہی دن بڑی حیران تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر ڈاکٹر ایک گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کا دروازہ ایک مرد نے کھولا تھا اور وہی ڈاکٹر عربی میں بڑی تیزی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اس لیے مجھے بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس کا لہجہ بڑا ہی تیز تھا۔ وہ بہت جلدی میں ڈاکٹر سے کچھ بات کر رہا تھا، پھر اس نے تیزی سے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ ڈاکٹر مجھے لے کر یہاں کیوں آئی ہے۔ پھر اتنے میں کمرے کے اندر سے ایک عورت کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے وہ بیگ لیا اور مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے خود کمرے کے اندر چلی گئی۔ چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے اس عربی مرد کو ایک سائڈ میں بلا کر کچھ بات کی۔ اس عربی مرد نے ڈھیر سارے ریال ڈاکٹر کے ہاتھ پہ رکھے اور ہم واپسی کے لیے نکل پڑے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کچھ بھی بتائے بغیر ایک بڑی رقم میرے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہنے لگی، کسی کو بھی ہمارے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ میں جہاں جاؤں گی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہیں پیسے بھی ملیں گے اور جب تمہاری ضرورت ہوگی تو تم میرا کام بھی کرو گی، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے واپس اپنے وطن جانا پڑے گا۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی کہ ڈاکٹر ایسا کیا کام کر رہی تھی، اس نے اندر موجود عورت کے ساتھ کیا کیا تھا، اور وہ آدمی کون تھا جس نے اتنے سارے پیسے ڈاکٹر کو دیے تھے؟ کیا ڈاکٹر کوئی غیر قانونی کام کر رہی تھی؟ طرح طرح کے سوالات میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب صحیح ہے یا غلط۔ میں نے سن رکھا تھا کہ سعودیہ کا قانون بہت سخت ہے، اور اگر یہ ڈاکٹر مجھے غلط کر رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ میری زندگی مشکل میں آئے گی۔ لیکن پھر میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ان ریالوں کو دیکھا جو میری تنخواہ سے ہٹ کر مجھے ملے تھے، اور اگر میں ان کو جمع کرنا شروع کرتی تو سال کیا 6 مہینے میں ہی میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ یہ پیسہ جمع کر کے میں ایک گھر خریدوں گی، نیچے کا حصہ کرائے پہ چڑھا دوں گی اور اوپر خود رہنے لگوں گی۔ اس طرح میری زندگی بھر کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے خود ہی دماغ میں منصوبہ بنا لیا تھا اور خیالوں میں ہی گھر کا تصور کر کے خوش ہونے لگی۔ ہم واپس اسپتال میں جانے لگے۔ اسپتال کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے واپس میرے کیمپ میں ہی بھجوا دیا۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اپنے بچوں کو فون لگایا۔ میری دونوں بیٹیاں بڑی خوش تھیں۔ میرا بھائی انہیں چاکلیٹ دلا کر لایا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا بھائی اتنے مہربان کب سے ہو گیا۔ اور پھر جب میرے اپنے بھائی سے بات ہوئی تو وہ خود ہی پوچھنے لگے کہ تمہاری پہلی تنخواہ کب ملے گی اور تم پیسے کب بھیجو گی۔ مجھے ساری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مہربانیاں کیوں ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں مہینے کی 10 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، پیسے ہی ملتے میں ایک بڑی رقم بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر بھائی اور بھی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، تم بچوں کی فکر بالکل مت کرنا۔ کچھ دیر بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی حیثیت پتہ چل گئی تھی۔ میرے سگے بھائی نے ہمیں پیسوں کے ترازو میں تولا تھا۔ اگلا سارا دن ڈاکٹر کے ساتھ اسپتال میں ہی گزرا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر نہیں لے کے گئی اور نہ ہی خود کہیں گئی۔ سارا دن بس 5 مریضائیں آئی تھیں اور ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر لیا تھا۔ یہ اسپتال آبادی سے کافی ہٹ کر تھا، شاید اسی لیے یہاں لوگ بہت کم آتے تھے۔ باقی سارا وقت ہم دونوں فارغ ہی تھے، لیکن ہمارے درمیان نہ ہی زیادہ بات چیت ہوئی تھی اور نہ ہی میں ڈاکٹر سے گزرے دن کے بارے میں کوئی پوچھ سکی۔ لیکن اس سے اگلے ہی دن ڈاکٹر نے چھٹی کے وقت بتایا کہ ہمیں آج بھی کہیں جانا ہوگا، اور پھر میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑی۔
میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ آج بھی کام ختم ہونے پر ڈاکٹر صاحبہ مجھے بہت سارے پیسے دیں گی اور یوں میری جمع پونجی بڑی تیزی سے بڑھ جائے گی۔ لیکن اب کی بار جب ہم ایک نئے گھر میں پہنچے اور ڈاکٹر صاحب اندر ایک کمرے میں گئیں تو کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے آواز لگا کر مجھے بھی اندر بلا لیا۔ میں تیزی سے ڈاکٹر صاحبہ کی آواز پر کمرے کے اندر گئی تو یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک عورت ڈیلیوری کے عمل سے گزر رہی تھی اور جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے مدد کے لیے بلایا تھا اور ہم دونوں نے مل کر ڈیلیوری کی تھی۔ جب ہم کیس سے فارغ ہوئے اس کمرے سے باہر نکلے تو وہاں موجود ایک بڑی عمر کی پاکستانی عورت نے ہم دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ پہ کئی ہزار ریال رکھ دیے اور ہم اس گھر سے نکل آئے۔ ڈاکٹر نے ان میں سے کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دی اور گہرا سانس لے کر کہنے لگی، بس اس بات کو یہی ختم سمجھو، کسی کے سامنے کوئی ذکر نہ کرنا، میں بار بار تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ سب کیا ہے؟ اور پھر ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے سختی سے ڈاکٹر سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں اتنی ساری تنخواہ مل رہی ہے اور پھر علیحدہ سے بھی ہر کیس کے پیسے ملیں گے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ ڈاکٹر جانتی تھی کہ میری 2 بچیاں ہیں جنہیں میں اپنے بھائی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گی تو جلد ہی تمہیں اس قابل ہو جاؤ گی کہ اپنی بچیوں کو بھی یہاں بلوا سکو تو انہیں بھی یہاں بلا لینا۔ میں سالوں سے یہی کام کر رہی ہوں اور مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے اس کام کے لیے راضی کر لیا تھا اور پھر ہر 2 دن 1 دن بعد میں اور ڈاکٹر کسی نہ کسی گھر جا کر کسی عورت کی ڈیلیوری کروا دیا کرتی تھی۔ زیادہ تر ہم چھوٹے علاقوں میں جاتے تھے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحبہ کے پاس کسی کا فون آیا، کسی عورت کی ڈیلیوری کا معاملہ تھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے فوراً چلنے کو کہا۔ میں اور وہ اس جگہ پر پہنچے تو ایک عورت درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کا بیگ کھول کر میں نے اوزار نکالے۔ ابھی میں نے یہ کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ہی کچھ پولیس اہلکار وہاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں اور میں تو خود ہی ہکا بکا تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیں پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے تھے اور وہاں جا کر ہمارے خلاف پرچہ کاٹ دیا گیا۔ پولیس والے ہم سے بہت سختی سے پیش آ رہے تھے اور بہت غصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ غیر قانونی کام ہے، آپ لوگوں نے یہ کام کیسے شروع کیا؟ ڈاکٹر خود ہی ان پولیس والوں کو جواب دے رہی تھی۔ مجھے تو اس معاملے کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا، بس اتنا ہی پتا تھا جتنا ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، لالچ میں آ کر میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر ایسے لوگوں کا گھروں پر جا کر علاج کرتی تھی جو یہاں غیر قانونی طور پہ مقیم تھے، لیکن یہاں یہ بات بھی غیر قانونی تھی کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی میڈیکل سٹاف کسی کے گھر جا کر اس کا علاج کرے۔ یہ بات مجھے پولیس والوں کے ذریعے پتہ چلی کہ کچھ خاص ڈاکٹرز کو لائسنس دیا جاتا ہے جو بحالت مجبوری مریض کو گھر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر اپنی مرضی سے کسی مریض کے گھر نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر غیر قانونی طور پر یہاں مقیم لوگوں سے ہزاروں ریال وصول کرتی اور ان کے گھر جا کر ان کا علاج کرتی تھی، اس لیے اسے کسی نرس کی ضرورت تھی۔ عربی عورتوں کا نرسنگ سٹاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور یہاں زیادہ تر نرسیں پاکستان سے آتی ہیں، اس لیے اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کام میں شامل کر دیا۔ وہ میری مجبوریوں سے بھی واقف تھی، اس لیے مجھے اپنے ساتھ ملانا اس کے لیے مشکل ثابت نہ ہوا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ دراصل اس نے پہلے کسی عورت کا کیس کیا تھا اور اوزار چونکہ صحیح طریقے سے اسٹیرلائز نہیں تھے اور صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے اس عورت کو کوئی بیماری ہو گئی تھی۔ بڑی مجبوری کی حالت میں جب اس عورت کو اسپتال لے جایا گیا تو ساری بات کھل گئی اور یہ بات پولیس والوں کو پتہ چل گئی کہ اسے یہ بیماری کیوں ہوئی ہے۔ جب سے پولیس والے ایسے ڈاکٹروں کے خلاف چھاپے مار رہے تھے اور جب انہیں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں پتہ چلا تو پولیس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نقلی مریضہ بنا کر ڈاکٹر صاحبہ اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو 6 سال کی سزا اور جرمانہ عائد کیا گیا تھا، جبکہ مجھے
واپس پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ میں تیسرے ہی مہینے واپس لوٹ آئی تھی اور مجھے 2 مہینے کی تنخواہ ملی تھی، اور وہ پیسے جو غیر قانونی کام سے حاصل ہوئے تھے وہ میرے پاس تھے۔ اس طرح کل ملا کر میں نے کوئی 20 لاکھ روپے کمائے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ خدمت کا نام لے کر جو کام مجھ سے کروا رہی ہے وہ سعودی عرب میں اس قدر غیر قانونی ہے۔ میں نے تو پاکستان میں اکثر ہی ڈاکٹروں کو لوگوں کے گھروں میں علاج کے لیے جاتے دیکھا تھا، اور میرے لیے شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہی میری غلطی تھی کہ میں سعودی عرب کو پاکستان سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے واپس آ کر کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری نوکری کیوں ختم ہوئی، بس میں نے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ان 20 لاکھ روپے سے ایک چھوٹی سی زمین خرید لی تھی اور یہیں دوبارہ نرسنگ کا کام شروع کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہیں رہ کر سخت محنت کروں گی اور اس زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کے گھر تعمیر کروا لوں گی۔ زندگی دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑی تھی جہاں سے میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا، اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ساری زندگی اپنے گھر والوں کو منہ نہ دکھا پاتی۔ بس مجھے رپورٹ کیا گیا تھا اور اب میں دوبارہ کبھی سعودی عرب نہیں جا سکتی تھی۔ میں اپنی ساری بہنوں سے یہی گزارش کروں گی کہ کبھی بھی لالچ میں آ کر آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار نہ کریں۔ شاید کہ اگر مجھے ساری بات پوری طرح معلوم ہوتی تو میں بھی کبھی اس ڈاکٹر کا ساتھ نہ دیتی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ مظلوم لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ مجھے یہ ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ پوری طرح غیر قانونی ہے۔ آج کل خواتین کا پردیس میں جا کر نوکری کرنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے میں اپنی آپ بیتی بیان کر رہی ہوں تاکہ کوئی عورت پردیس میں جائے تو چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھے، کیونکہ وہاں کے قانون ہمارے ملک کے قانون سے بہت مختلف ہیں، اور وہاں قانون پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ باہر ملک میں اس طرح کے لوگوں کے گھروں میں جا کر علاج کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت اور لائسنس درکار ہوتا ہے؟